عید الفطر کا آیا پرمسرت تہوار، ہر سو برسی خوشی کی پھوار، شہریوں نے ایک دوسرے کو دی عید کی مبارکباد، چہرے پھول کی طرح کھلتے رہے لگاتار، ملک بھر میں عید الفطر پر خوشیوں کا رنگ غالب، شہریوں کے گلے شکوے مٹا کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، گجرانوالہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات، ملک کی سلامتی، معاشی بحالی، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شمالی وزیرستان میں فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار کا میران شاہ اور اسپین وام کا دورہ، عید کی نماز اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ پڑھی، ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں، پاک افغان سرحدی صورتحال پر بریفنگ لی، جوانوں سے خطاب میں کہا بھاری قربانیوں سے حاصل امن کو برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے، خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے عناصر سے خبردار رہیں، قوم کی خدمت کے لیے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی، صدر مسجد میں موجود لوگوں سے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ آصف علی زرداری کی بالو جا قبا آمد، والدین اور عزیز و اقارب کی قبروں پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول نچھاور کیے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد شہدائے جمہوریت کے مزارات پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ دکھی انسانیت کہ ہم سروں پر دست شفقت رکھیں اور ایسے موقع کے اوپر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز ماڈل ٹاؤن لاہور میں ادا کی، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کی بھی نماز عید کی ادائیگی۔ نماز کے بعد وزیر اعظم عوام میں گھل مل گئے، صدر مملکت کا وزیر اعظم کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی، ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی بحرین کے بادشاہ کو عید الفطر کی مبارکباد، دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کو بھی فون، عید کی مبارکباد دی۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع، سفارتکاروں، سرکاری افسروں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت، امامت کے فرائض ڈاکٹر محمد بن عبد القریم العیسیٰ نے انجام دیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں امت کی یکجہتی اور اتحاد پر زور دیا۔ عید الفطر کی خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری، عید کی پہلی چھٹی پر شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ کراچی میں شہری سمندر کا نظارہ کرنے ساحل پر پہنچے، بچوں نے اونٹ کی سواری کی، جھولے لیے، کھانے پینے پر جی بھر کر عیدی لٹائی۔ پشاور میں چٹپٹے پکوانوں سے تنگ بچوں نے آئس کریم کھانے کو ترجیح دی۔ لاہور کے جیلانی پارک میں بھی بچوں کی خوب موج مستی، کہتے ہیں تفریح کے بغیر عید کا مزہ ادھورا ہے۔ شہر اقتدار تفریحستان بن گیا، اسلام آباد میں دامنے کو، جاسمین گارڈن، F9 پارک، شکر پڑیاں اور دیگر تفریحی مقامات پر شہریوں کا رش، خوشگوار موسم کو انجوائے کرنے کے لیے بچہ پارٹی بھی بڑی تعداد میں پہنچی، مختلف اقسام کے جھولوں کے مزے لیے۔ کراچی میں بھی بچوں کا پلے لینڈز کا دورہ، قسم قسم کے جھولے لیے، سندباد اور بھوت بنگلے کی سیر بھی کی۔ پہلے کیا ہلا گلا، اب بن گئے مہمان، عزیز و اقارب کے لیے کیا کیا بنایا جائے پکوان، رات ہوتے ہی ہر گھر مزیدار کھانوں کی خوشبوؤں سے مہک اٹھا، کہیں بریانی نے دھاگ بٹھائی تو کہیں تکہ بوٹی کی باری آئی، گوشت کڑھائی کی بھی فرمائشیں ہیں بہت، قورمہ، اچار گوشت، مٹن پلاؤ اور دم پخ بھی دسترخوانوں کی زینت بن گئے۔ میٹھے میں طرح طرح کے میٹھے ڈشز مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے حاضر۔ گھر کے کھانوں سے اکتائے کئی شہریوں نے چٹپٹے کھابے اڑانے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا بھی رخ کر لیا۔
تھی عید کی خوشیاں میٹھے کے بغیر نامکمل۔ پرمسرت موقع پر مٹھائی اور کیک کی دکانوں پر شہریوں کا رش۔ کسی نے برفی خریدی تو کسی کو گلاب جامن پسند آئے، کسی نے چاکلیٹ کیک پیک کرایا تو کسی نے فریش کریم کیک کو دی ترجیح۔ گوجرانوالہ کی دیسی گھی سے تیار مٹھائی کی خوشبو ہر سو پھیلی۔ ملتان میں انواع و اقسام کے کیک شہریوں کو بھا گئے۔ جناب نگر میں بھی شہریوں نے سویٹ شاپس کا رخ کیا۔ احتیاط سے کھانا کھائیں، اپنا دامن بیماریوں سے بچائیں۔ طبی ماہرین نے عید الفطر کی چھٹیوں میں شہریوں کو کھانے پینے میں محتاط رہنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا شہری عید کے دنوں میں ہلکی غذا کا استعمال کریں، عید کی خوشی مناتے ہوئے کھانے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ بے اعتدالی سے ذیابیطس، بلڈ پریشر، امراض قلب اور پیٹ کی متعدد بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈے پانی اور برف کے استعمال سے بھی پرہیز کریں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد یادوں کے شہر آباد ہو گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شہر خاموشاں کا رخ کیا، پیاروں کی قبروں پر حاضری دی، پھولوں اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، دعائے مغفرت کی تو درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی خوشی ہے لیکن اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا دکھ بھی ہے۔ عید پر بچوں کے چمن میں رونقیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید کا دن خصوصی بچوں، بے گھر خواتین اور بزرگوں کے اداروں چمن، عافیت اور دارالفلاح میں گزارا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ مریض خاتون کو چوڑیاں پہنائیں، عید کی مبارکباد دی تو بزرگ آبدیدہ ہو گئے۔ کہا بیٹیاں ملتی ہیں تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ چمن کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں، بچوں میں تحائف، کھلونے اور مٹھائی تقسیم کی۔ خصوصی بچوں کے ساتھ مل کر عید کا کیک کاٹا اور انہیں بھی کھلایا۔ کچے کے علاقے میں تو بڑے پکے قسم میں ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہے، تو اس کو پولیس اس لیے ختم نہیں کر سکتی، پولیس اس کی پارٹنر ہے۔ سندھ پولیس کچے کے ڈاکوؤں کی پارٹنر ہے۔ کچے کے علاقے میں پکے ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہے۔ متحدہ کنوینر خالد مقبول صدیقی عید پر بھی سندھ حکومت پر برس پڑے۔ کراچی میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے، پولیس کو دیکھ کر لوگ اطمینان کا سانس لینے کے بجائے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ اس سے پولیس پر سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ سندھ میں امن و امان نگران دور میں زیادہ خراب ہوا، پہلے بھی کچے کے حالات ہم نے ٹھیک کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اپوزیشن کی تنقید پر جواب۔ جام شوروں میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن منشیات فروشوں کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہی ہے۔ 9 مئی کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دعا ہے وزیر اعلیٰ سندھ ایک ہفتے میں امن و امان قائم کریں۔ پیپلز پارٹی کو کسی نیک کام کے صدقے تیسری بار حکومت ملی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی صوبائی حکومت پر دبے الفاظ میں تنقید۔ کہا اسٹریٹ کرائم کرنے والے ملزمان کی تلاش ہے، ہر اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی جو قانون ہاتھ میں لے گا۔ دوسری طرف گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے غیر ملکی سفارتکاروں اور تاجر رہنماؤں کی ملاقات۔ عید کی روایتی ڈش سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ ایم کیو ایم اقتدار میں تھی تب کیا حالات تھے؟ آج کراچی میں بھتہ خوری کی سیاست نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن متحدہ کی تنقید پر سیخ پا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وجہ غیر قانونی تارکین وطن اور بے روزگاری ہے۔ مزید بولے کہ بانی پی ٹی آئی ملک میں کسی ناسور سے کم نہیں، وہ 2018 میں چور دربار سے اقتدار میں آیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں نماز عید کی ادائیگی، قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں کہا کہ شہدائے وطن ہمارا فخر ہیں اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ شہداء کے اہل خانہ کو بھی عید پر یاد رکھنا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ مبارک دن پر پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعا گو ہے۔ فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ محسن نقوی جو عہدہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، وزیر داخلہ کا کافی محاسبہ ہو چکا۔ محسن نقوی، فیصل واڈا اور انوار الحق کاکڑ ایک ہی خاندان سے ہیں۔
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا 8 فروری کے بعد جو سیاسی استحکام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، شہباز شریف ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، جیسے ہی $5 ارب کا اعلان ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں گئی ہے، تاریخ میں اتنے پوائنٹس اچیو نہیں ہوئے جتنے اب ہو رہے ہیں۔ ہمیں قرضہ نہیں، تجارت چاہیے۔ ملک کی قیادت نے امداد کے بجائے سرمایہ کاری کو ترجیح دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ معاشی حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے $5 ارب کی سرمایہ کاری کے اعلان کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں نمایاں تیزی آئی۔ ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، نجکاری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ملکی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہو رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ سب مل کر اپنے ملک و قوم کی معاشی حالت کو بدلیں اور غریب عوام کو ریلیف دیں۔ ہمارے بہادر جوان بزدل دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، تمام اتحادیوں سے مل کر مشکل وقت کا سامنا کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا مشکل حالات میں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، ملک میں غریب عوام کو ریلیف دیا جائے، سیاسی جماعتیں مل کر ملک کی معاشی حالت بدلیں۔ عید کے پرمسرت موقع پر ہمیں فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے عید الفطر اڈیالہ جیل میں منائی۔ عید پر بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، سابق خاتون اول شوہر سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ دونوں کی ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے بنکالہ روانہ ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید ادا کی۔ گورنر حاجی غلام علی نے گورنر ہاؤس پشاور میں نماز عید کے بعد شہریوں سے ملاقات کی، مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں عید الفطر کا تہوار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ عید الفطر ملت اسلامیہ کی اجتماعیت اور یگانگت کا مظہر ہے۔ باہمی اتحاد اور ملی یکجہتی کو فروغ دے کر ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ خلیجی اور یورپی ممالک میں بھی نماز عید کے اجتماعات، امریکہ، آسٹریلیا، روس، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی مسلمانوں نے عید منائی۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں چاند نظر نہیں آیا، دونوں ملکوں میں عید کل منائی جائے گی۔ السلام علیکم اینڈ عید مبارک۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا عید الفطر پر پاکستانی عوام کو پیغام، کہا کہ پاکستان میں امریکی مشن اور امریکی عوام کی طرف سے آپ کو عید الفطر کی نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بھی پاکستانی عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ پاکستان میں ایتھیوپیا کے سفیر اور جاپانی سفیر بھی عید کی خوشیوں کے رنگ میں رنگ گئے۔ Wishing you and your family a very sweet Eid. برطانیہ میں اس بار عید الفطر ایک ہی روز منائی گئی۔ لندن اور برمنگھم میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ جامعہ گرین لین، جامعہ گھمگول شریف، سینٹرل ماسک اور دیگر دینی مراکز میں ہزاروں مسلمان جمع ہوئے۔ یونان میں بھی نماز عید پر مسلمان ایک ہو گئے۔ دارالحکومت ایتھنز میں نماز عید کے اجتماعات 2 لاکھ سے زائد مسلمان شریک ہوئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع ایتھنز کی سرکاری جامع مسجد میں ہوا۔ اور شوبز سٹارز نے عید کیسے منائی، سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل ہو گئیں۔ اداکارہ مہوش حیات کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو، مداحوں کو عید کی مبارکباد دی۔ اداکارہ کبرا خان نے عید کے پہلے دن ہلکے ہرے رنگ، اداکارہ کنزا ہاشمی نے عید پر پیلے رنگ کا جوڑا زیب تن کیا۔ گلوکارہ حدیقہ کیانی نے بھی عید کی تصویر شیئر کی۔ اداکار بلال قریشی، اداکارہ صبور علی، ہانی عامر، یشما گل نے چاند رات اور عید کی تصاویر اپلوڈ کی۔